ادا نہیں کرتے آپ کی بیوی بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ ابھی ہاتھ اٹھوائیں تو کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے 80 سال کے بڈھے بھی جو اب تک مہر نہیں دیے ہوں گے، اب تک نہیں دیے ہوں گے، اور انہوں نے بھی نہیں مانگا ہوگا۔ مرنے کے بعد مسئلہ پوچھا جائے گا، مولانا صاحب میرا آدمی مر گیا ہے، اب انہوں نے زندگی میں مہر نہیں دیا تو کیا میں اب معاف کر دوں؟ یا بیوی مر گئی تب شوہر مسئلہ پوچھتا، مولانا صاحب میری بیوی مر گئی بیچاری، میں نے زندگی میں مہر نہیں دیا، اب اس مہر کا کیا کریں؟ بے غیرتو، شرم نہیں آتی مسئلے پوچھتے ہوئے؟ شادی کے بعد تیری بیوی اس وقت تک حلال ہی نہیں تھی تیرے لیے جب تک تو اس کا مہر نہیں دے دیتا۔ مہر دو تب حلال ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کہتے ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد دے دینا، 1 سال کے بعد دے دینا، تو الگ بات ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اجازت دے سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے، الگ بات ہے۔ اور چاہے تو شوہر کی غربت کو دیکھ کر معاف بھی کر سکتی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے میں نے تو لوگوں کے شرم کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا بنوا لیا اتنا مہر 5,000 10,000، لیکن دینے کی طاقت نہیں، ہم نہیں دے پائیں گے، معاف کر دے۔ اگر آپ معاف کروا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ وہ اپنی مرضی سے معاف کر دے، یہ الگ بات ہے۔ وہ اپنی مرضی سے معاف کر دے، یہ الگ بات ہے، اس کا پیسہ ہے۔ اب سنیے مسئلہ، بیوی نے اپنا پیسہ کاروبار میں لگایا، اس سے انکم ہو رہی ہے، وہ انکم بیوی کی ہے، شوہر اگر لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ہے۔ شوہر کا حق ہے اپنی بیوی کو کھلانے کا پلانے کا، یہ شوہر کا حق ہے، محنت کرے اور اپنی بیوی کو کھلائے۔ بیوی چاہے لاکھ اور کروڑوں کی مالک ہے، وہ چاہے تو اپنے شوہر کو 1 روپیہ بھی نہ دے، آپ نہیں لے سکتے اس سے۔ لیکن اگر وہ امیر ہے اور شوہر غریب ہے اور بہت غریب ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ سن لیجئے، بیوی امیر ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ جرجیس، ایک مثال دے رہا ہوں، جرجیس صاحب کی بیوی بہت امیر ہے، جرجیس صاحب بہت غریب ہیں، جرجیس صاحب کی بیوی جرجیس صاحب کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ٹھیک، ہم دوسری جگہ دیں تو پہلے شوہر زیادہ حقدار ہے، اس نے مجھے زکوٰۃ کا 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 50,000 روپے لیجیے زکوٰۃ ہے، ہم نکالیں دوسرے کو، ہم آپ ہی کو دے دیتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے لیجیے۔ اب جرجیس صاحب 50,000 روپے زکوٰۃ کے لیے اپنی بیوی سے، اب وہی پیسہ ہم اپنی بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں، لو کھاؤ، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہی زکوٰۃ کا پیسہ ہماری بیوی کھا سکتی ہے، ہمارے بچے بھی کھا سکتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، شوہر سے وہ اپنا حق کھا رہی ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ بیوی دے سکتی ہے شوہر کو، اور شوہر جو کھلائے گا وہ اس کے لیے جائز ہوگا، اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کھلانے اور پلانے کی۔ بالکل ویسے ہی جیسے جرجیس صاحب ایک مزدور ہیں، ایک لیبر کا کام کرتے ہیں، کسی طوائف نے مجھ سے اپنے گھر کی دیوار بنوائی، اپنا مکان بنوایا، اور میں نے اس کا مکان بنا دیا، دیوار اٹھا دی، اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، وہ جسم بیچ کر پیسہ کماتی ہے، اس نے اپنا جسم بیچ کر لاکھوں روپے اکٹھا کیا ہے۔ اب جرجیس صاحب نے جو محنت کی ہے وہ اسی حرام کی کمائی میں سے مجھے دے رہی ہے، یہ لیجیے آپ کی 1 دن کی مزدوری، 1,000 روپے آپ نے مستری کا کام کیا ہے، اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اس نے جو کمایا وہ حرام کا ہے، لیکن اس نے جو پیسہ جرجیس کو دیا ہے، جرجیس اس پیسے کو کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، وہ پیسہ جرجیس کے لیے حرام نہیں ہے، کیونکہ جرجیس نے محنت کی ہے، اس کا مکان بنایا ہے، اس کی دیوار کھڑی کی ہے، وہ پیسہ اس کے لیے حرام ہوگا، میرے لیے حرام نہیں ہوگا۔ ان مسئلوں کو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ بیٹے کا مال اس کے باپ کا ہے، باپ جتنا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے اور بیٹے کو دینا پڑے گا۔ باپ کہے بیٹا تیرے پاس 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ مجھے دے دے، بیٹے کو دینا پڑے گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب مت بتاؤ، نہیں تو آج کل کے بڈھے سٹیا کے حقیقت میں مانگ بیٹھیں گے،
ہیں؟ مانگ بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، جب وہ محل آپ کا ہے ہی نہیں، آپ خود اپنے باپ کے ہیں اور آپ کا مال بھی آپ کے باپ کا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سنتے جائیے۔ چلیے، ابھی یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں اور 1 گھنٹہ سے اوپر ہو گیا ہے، آئیے تھوڑا سا تیسری چیز کی طرف بھی آ جائیے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، اور دیکھیے گا یہ 10 چیزیں مسلمانوں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں؟ ان 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، کیا ہم پورا کر رہے ہیں؟ پہلے گنتے جائیے۔ پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، تم کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، چاہے تمہاری گردن اڑا دی جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، جلا کر راکھ کروا لینا، لیکن شرک مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، دونوں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تو ان کے اہل و عیال سے کو چھوڑ دے، نکل جا، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، وہ مالک اور سارا مال یہیں رکھ اور نکل جا میرے گھر سے، تو ان کا حکم مان لینا، ان کے کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے گھر سے، بیوی بچوں سے، اور جو تم نے مال کمایا ہے اس مال سے بھی تمہیں دور کر دیں تو تم دور ہو جانا، لیکن اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ خلاصہ آئے گا، ابھی بتاتا ہوں۔ تیسری چیز، 2 ہو گئی، تیسری چیز، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑنا، اس کو ترک مت کرنا۔ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی۔ فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری سے وہ شخص باہر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہیں رہتی۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز نوجوانوں بہت اہم اور امپورٹنٹ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کبھی شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہی تمام گناہوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کبھی شراب کسی بھی کنڈیشن میں مت پینا۔ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز، ایاک والمعصیہ، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا۔ ہر وہ کام جس میں معصیت الہی ہو، اللہ رب العالمین کی معصیت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پائی جا رہی ہو، اس کام سے دور رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونا طے ہو جاتا ہے، کسی بھی وقت اس بستی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے فی الحال آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، 5 ہی پہلے سنیے، پہلے ان 5 کو میں پورا کرتا ہوں۔ پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا، شرک مت کرنا کسی بھی کنڈیشن میں،
زور دے کر کہا اگرچہ قتل کر دیا جائے، اگرچہ قتل کر دیا جائے، او حرقت یا جلا دیا جائے، جلوا لینا اپنے آپ کو، گردن کوئی کاٹ رہا ہو تو کٹوا لینا، لیکن کسی غیر سے، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دو لوگ کسی بستی سے نکلے، کسی قوم سے نکلے، مر رجلان علی قوم، دو لوگ کسی قوم کے پاس سے جا رہے تھے، ان لوگوں کے پاس ایک بت تھا، لہم صنم، ان کے پاس ایک بت تھا۔ وہ لوگ کسی کو بھی نکلنے نہیں دیتے تھے اپنے راستے سے جب تک کہ اس بت کے اوپر کوئی چیز چڑھائی نہیں جاتی تھی، تب تک پہلے چڑھاؤ اس کے بعد راستہ چھوڑیں گے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سے چندہ کرنے والے راستہ جام کر لیتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا چندہ کرنے والے بھی سڑک جام کر لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور ایسے ہی دشہرے کے موقع پر ہندو بھائی بھی راستہ جام کر لیتے ہیں، ہم نہیں نکلنے دیں گے پہلے دو۔ تو ان لوگوں نے راستے میں بینڈ لگا دیا تھا، یہاں سے جو بھی گزرے گا اس بت کے اوپر کچھ چڑھائے گا۔ تو یہ دو لوگ جب جا رہے تھے، قوم کے لوگوں نے کہا کچھ چڑھاؤ، اے بچوں بیٹھ جاؤ، اب بہت دیر ہو گئی ہے، جانا ہو تو جاؤ یا پھر بیٹھ جاؤ۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا لیکن ابھی تک سکون نہیں ہوا آپ لوگ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس پہ کچھ چڑھاؤ، ان دونوں نے کہا کہ وہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں چڑھا سکتا، ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا جن کے پاس بت تھا، انہوں نے کہا کہ کچھ تو چڑھانا پڑے گا، بغیر چڑھائے ہوئے ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ قرب ولو ذبابا، ایک مکھی ہی مار کر چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا ٹھیک ہے بھیا، یہ لوگ تو جانے نہیں دے رہے ہیں، راستہ ہی نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے اگر نہیں چڑھایا تو۔ تو ان لوگوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور چڑھا دیا اس بت پر۔ یہ لیجیے حدیث کے الفاظ، فخلوا سبیلا، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ تم نے ایک مکھی چڑھا دی مار کر ہمارے معبود پر، ہمارے خدا پر، اب تم جاؤ، چلو کچھ تو چڑھایا۔ ان لوگوں نے اس کا راستہ کھول دیا اور اس کو جانے دیا۔ اب دوسرا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر پر ایک مکھی بھی مار کر نہیں چڑھا سکتا، میں غیر اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا، مکھی بھی نہیں، جبکہ مکھی مار کے چڑھانا کیا تھا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں اللہ ہی کے نام پر چڑھا سکتا ہوں، غیر اللہ پر نہیں، یہ بت غیر اللہ ہے، میں اس پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ باباؤں کے مزاروں پہ چادریں چڑھانے والوں، اس حدیث پر غور کیجئے گا، سوچ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ اس دوسرے آدمی نے مکھی بھی مار کر نہیں چڑھائی، کا نہیں میں غیر اللہ پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا۔ اسی مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں فَقَتَلُوهُ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اس آدمی کو مار ڈالا جس نے مکھی بھی مار کر نہیں چڑھایا، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ حدیث میں آیا جس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، مکھی چڑھائی چھوڑ دیا، فَدَخَلَ النَّارِ، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ اور اسی حدیث کے اندر آتا ہے جس کو ان لوگوں نے مارا، قتل کر دیا اس لیے کہ اس نے مکھی بھی نہیں چڑھائی، فَدَخَلَ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ قتل اپنے آپ کو کروا لیا لیکن
شرک نہیں کیا. ایک بات یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ مسئلہ بتلا رہا ہوں آپ کو، ذرا ذہن میں رکھیے گا. اگر جان جا رہی ہو اور کوئی راستہ نہ ہو اور آپ سے کفر کروایا جا رہا ہو اور کفر کرنے کے بدلے میں آپ کی جان بچ رہی ہو، تو کفر کی اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے جان بچانے کے لیے. یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. کفر کیا ہے؟ تو اللہ کو مانتا ہے، ہاں اللہ کا انکار کر. چل تو جس رب کو مانتا اس کا انکار کر، اگر نہیں انکار کرے گا تو میں تیری جان لے لوں گا اور آپ کی جان خطرے میں ہے. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دو، اپنی جان بچا لو، یہ ٹھیک ہے. لیکن دل سے نہیں. دل میں یہی ہو ارے چلو گھر جاؤں گا تو پھر سے ہم اللہ کو مان لیں گے، ابھی تو جان بچاؤ. تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان اگر بچ رہی ہے تو بچا لو. فعل کفر جائز ہے جان بچانے کے لیے، ہر وقت نہیں. جیسے جان بچانے کے لیے مردہ چیز بھی اگر ملے تو کھانا جائز ہے جان بچانے کے لیے. یہاں تک کہ وہ لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے اور کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں مل رہی ہے، سور کا گوشت رکھا ہوا ہے، اگر سور کا گوشت کھا کر ہماری جان بچ رہی ہے تو اتنا کھایا جائے گا جتنے میں ہم بچ سکیں. 2-4 بوٹی اس کی کھا کر جان بچا لو. جان بچانے کے لیے ہر وقت سور جائز نہیں. اسی طریقے سے فعل کفر بھی ہر وقت جائز نہیں، لیکن جان خطرے میں ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کیا جا سکتا ہے. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پسٹل رکھ کر یہ کہے مجھے سجدہ کر، چل مجھے سجدہ کر، میرے سامنے جھک، مجھے خدا مان، مجھے رب مان، اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ مان لو، مجھے خدا مان لو، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا. تو یہ نہیں کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے بھی. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے بھی. اگر یہاں کسی کو قتل کر دیا جائے تو قتل کروا لینا، جلایا جائے تو جلا لینا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مت ماننا. یہ